کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم جو پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دہ ہے؟ لیکن افسوس، ہمیں صرف فائدے سے ہی مطلب ہے۔ پلاسٹک کے آسان، سستے اور پائیدار ہونے کی وجہ سے گزشتہ 70 برسوں میں اس کی پیداوار اور کھپت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران 9 ارب سے 20 کروڑ ٹن پلاسٹک تیار ہوا، جو زندگی کے ہر مرحلے پر ماحولیات اور انسانی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سالانہ 1 کروڑ 25 لاکھ ٹن پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء استعمال میں لائی جاتی ہیں، جن کا زیادہ استعمال فصل کی پیداوار اور لائف سٹاک کے شعبے میں کیا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ہماری زمین پلاسٹک میں ڈوبتی جا رہی ہے اور یہ کام ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے سر انجام دے رہے ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اشیاء خوردنوش کی پیکنگ میں 3 کروڑ 77 لاکھ ٹن پلاسٹک استعمال ہوتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پلاسٹک کا استعمال براعظم ایشیا میں ہوتا ہے۔ ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کی مصنوعات، جن میں پانی کی بوتلیں، شاپنگ بیگ، پیکنگ کا سامان شامل ہے، یہ ماحول کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ان کے گلنے میں 400 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی پلاسٹک کی شاپنگ بیگ پر پابندی تو عائد ہے، مگر اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم پلاسٹک کا استعمال شوق سے کرتے ہیں، مگر اس سے پیدا شدہ فضلے کا کیا کرنا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2018 میں 29 کروڑ 10 لاکھ ٹن فضلہ پیدا ہوا، لیکن صرف 2% فضلہ ہی درست انداز میں ریسائیکل کیا گیا یا پھر اس کو ایک صحیح طرح سے ٹھکانے لگایا گیا، اور باقی کا 80% کہاں گیا؟ یا تو اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا یا پھر سمندروں اور دریاؤں کی نظر کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، جس سے سمندری حیاتیات پر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ اگرچہ دنیا کے پاس ابھی تک اس سلسلے سے نپٹنے کے لیے پلاسٹک کے انتظام کا کوئی ٹھوس یا کوئی جامع طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ 2024 تک پلاسٹک کی آلودگی پر ایک بین الاقوامی اور قانونی طور پر ایک معاہدہ تیار کرنا چاہتا ہے، جو کہ پلاسٹک کے ایک مکمل سائیکل پر کام کرے گا، جس میں اس کے پیداوار، ڈیزائن اور بعد میں ٹھکانے لگانا بھی شامل ہے۔ لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی۔ پاکستان کو اور بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کا سامنا درپیش ہے۔ ایک ادارہ جرمن واچ کی رپورٹ کے مطابق فلپائن اور ہیٹی کے بعد پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ موسمی حالات کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفات سے مستقل طور پر متاثرہ ملک ہے، جبکہ گلوبل کلائمیٹ انڈیکس میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ممالک کی فہرست میں 8ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں جو قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، ان میں نمبر 1 پر سیلاب کی تباہ کاریوں کو رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ 2010 میں آنے والے سیلاب، جسے سپر فیلڈ کہا جاتا ہے، اس سے نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان کے 7 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور 190 ملین روپے کا مالی نقصان ہوا۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں 3 لاکھ افراد متاثر، جبکہ 2300 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ اور اب حال یہ ہے کہ دن بدن گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو وہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات، جن میں واقع کو ہمالیہ، ہندوکش، قراقرم کی گلیشیئر تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، اور ان کے پگھلنے سے وہاں 3044 جھیلیں بن گئی ہیں۔ ان جھیلوں میں 33 کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے، جو کسی بھی وقت پھٹ کر گلوف کے سبب بن سکتی ہیں۔ پاکستان کو درپیش دوسرا بڑا خطرہ مسلسل قحط سالی کا ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں سالانہ کم مقدار میں بارشوں کا ہونا اس قحط سالی کو جنم دے رہا ہے، اور وہ علاقہ جات جہاں زراعت کے پیشے کا انحصار بارشوں کے پانی پر ہوتا ہے، وہاں پر موجود افراد کا رجحان اب نقل مکانی کی طرف بڑھ رہا ہے، جن میں روئی، چولستان، تھر، کاچو، نارا سہرا، کوہستان، لاڑ، مکران کوسٹ، کلات، چاگی
ذوب وغیرہ کے علاقہ جات شامل ہیں جہاں کئی سالوں سے قحط ساری جا رہی ہے۔ بھوک پیاس سے خواتین اور نومولود بچوں کی اموات کی خبریں مقامی اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ پاکستان کو تیسرا بڑا خطرہ سمندر کی سطح میں اضافے کا ہونا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خطرہ زیادہ تر کراچی، حیدرآباد کے علاقوں کو اثر انداز کر رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند میں ٹراپیکل سائیکلون میں بننے میں تیزی آ گئی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا تھا کہ پہلے کئی سالوں میں بحیرہ ہند اور بحیرہ عرب کے اندر ٹراپیکل سائیکلون بڑی مشکل سے بنتے تھے، سال ہا سال گزرنے کے بعد ایک آدھ بنتا تھا، لیکن اب ان کے بننے میں تیزی آ گئی ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پلاسٹک سے پاک ہو جائے تو ہمیں پلاسٹک کے متبادل اشیاء کو استعمال میں لانا ہوگا، تاہم اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ ممالک کو پالیسی سازی کرنا ہوگی اور ماحول دوست طریقہ کار کو عمل میں لانا ہوگا۔ ان سب کے لیے ہمیں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تحقیق کی بھی ضرورت ہوگی۔